السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، اپنی امت کے بڑے مہربان ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اتنا مہربان کہ رحمت کے 100 حصے مقرر کیے گئے، ایک حصہ دنیا والوں پہ تقسیم کر دیا گیا اور 99 حصے رحمت کے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، روز قیامت مہربانیاں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر بڑے رحیم، بڑے شفیق، بڑے مہربان، لیکن جہاں رب کے بارے میں کہا گیا شدید العقاب، وہ سخت پکڑ اور گرفت کرنے والا بھی ہے۔ ظاہری بات ہے جب اس کی نافرمانی ہو، معصیت ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ پکڑ اور گرفت بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہونے کے باوجود، شفیق ہونے کے باوجود، مہربان ہونے کے باوجود، آپ نے بعض لوگوں پر لعنت بھی بھیجی ہے، پھٹکار بھیجی ہے، دھتکار دیے گئے، اللہ کے دربار سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ دھتکار دیے گئے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ میں مقلدین کو خطاب کروں گا۔ کیوں کہ یہ لعنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے وہ مقلدین کے اوپر فٹ آتی ہے، لہذا ان کو چاہیے، مقلدین کے مفتیوں کو چاہیے کہ اس لعنت سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور عوام کو بھی بچاؤ۔ وہ کیا لعنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعنت بھیجی ہے اللہ نے اس شخص پر جو حلالہ کر رہا ہے، جس کے لیے کرایا جا رہا ہے، جو کرا رہا ہے، ان سب کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، میں تمہیں سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سانڈ کون ہے؟ جو کرائے پر لیا گیا سانڈ، جو حلالہ کر رہا ہے۔ یہ مقلدین، دیوبندی ہوں، حنفی ہوں، بریلوی ہوں، یہ سارے کے سارے یہ حرام کاریاں کروا رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان حرام خوروں کو، یعنی اہل حدیثوں کو کہہ رہے ہیں، یہ ان کی ذرا لینگویج تو دیکھیں آپ۔ ان حرام خوروں کو اتنی بڑی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ مفتی ہیں، یہ عالم ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کو کیا معلوم حدیثوں کا، حدیث تو ہم جانتے ہیں۔ یہ حدیث میں ان کو یہ تعلیم ملی ہے کہ ایسی لینگویج اپناؤ اور اختیار کرو، اس سے بڑی بغیرتی اور کیا ہوگی؟ غیرت تو نام کی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والا جس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس پر نبی نے بھی لعنت بھیجی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ مقلدین جتنے بھی ہیں، دیوبندی اور بریلوی، یہ انہوں نے باقاعدہ سینٹر کھولے ہوئے اپنے علاقوں کے اندر۔ ان کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، بغیرتی ہو رہی ہے اتنی۔ کیا ہے؟ پیسے بھی لوٹ رہے ہیں اور عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں عورتیں۔ اور پھر آپ یہ ذرا سا سن لیجئے کہ خاتون اپنا واقعہ کیسے بیان کر رہی ہیں۔ حلالہ کرایا گیا، اس کو مجبور کیا گیا، اور وہ کہتی ہے کہ میری پوری زندگی گویا کہ برباد ہو گئی، میں تو وہی سوچتے سوچتے جو میرا حلالہ ہوا ہے، میں تو پریشان ہوں، مجھے راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔
آج کے اس پروگرام میں ہم حلالہ کی جو شرعی حیثیت ہے اسلام میں اس حوالے سے بات کریں گے اور دین اسلام اس معاملے پر کیا رہنمائی فرماتا ہے اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے. گفتگو کے لیے جو اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں یقینی طور پر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بس کچھ ایسا ہوا کہ میری شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں اور 2 بچے ہیں میرے, ایک بیٹا ہے اور چھوٹی بیٹی ہے. تو بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی, لیکن بس اچانک سے کچھ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ تھوڑا چینج ہونا شروع ہو گئے, گھر میں ٹائم کم دینے لگے اور بس یہ چیزیں دور کرتی گئیں. پھر کچھ اور باتیں مجھے پتہ چلی تو جس کی وجہ سے دوریاں بڑھیں. پھر آپ نے خلا لیا یا طلاق؟ بس کچھ ایسا ہوا کہ ذہن جو تھا وہ سارا ڈسٹرب ہو کے رہ گیا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. تو پھر میں گھر چلی گئی. ابو نے مجھے گھر روک لیا کہ اس طرح لڑائی جھگڑے تمہارے چل رہے ہیں تو تم ادھر رک جاؤ. ٹھیک. تو پھر میں یہ سوچتی رہی کہ میں خلا لے لوں, کیونکہ میں اس گھر میں اب جانا نہیں چاہتی جہاں سکون نہیں ہے اور میں ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں. گھر نہیں رہا, ہسبینڈ کی طرح مجھ سے پیش نہیں آتا, تو میں بہت پریشان تھی. پھر انہوں نے مجھے خود ہی ڈیورس دے دی. تو وہ مرحلہ بھی بہت تکلیف دہ تھا. گھر آ گئی, گھر میں بھابیاں جو تھیں, آپ کو پتہ کہ زندگی کیسی ہے آج کل کہ بھائی اور بھابھی جب ایک لڑکی واپس گھر آ جاتی ہے تو اس کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, یہ آپ سمجھ سکتی ہیں. تو جتنی بھی مرضی بھائی اور بھابھی اچھے ہوں لیکن اذیت ضرور ملتی ہے اس گھر میں دوبارہ آنے کے بعد. حلالہ کیا گیا آپ کا؟ جی. اچھا, کیا سارا سلسلہ ہوا, تب کیا پوری صورتحال ہوئی, کس سے کیا گیا؟ پہلی بات یہ کہ میں تیار ہی نہیں ہو رہی تھی ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کیونکہ اس کے لیے مجھے ایک اجنبی شخص سے شادی کرنی پڑتی, جو مطلب تکلیف دہ مرحلہ تھا میرے لیے. اور بہت سوچا لیکن اس سے کوئی بہتر حل سمجھ نہیں آیا. سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس کے علاوہ تم ساری زندگی کیسے گزارو گی, اگر حلالہ نہیں کرو گی تو کیا کرو گی, ساری زندگی اسی گھر میں پڑی رہو گی. تمہارے بچے جو ہیں وہ کس طرح تعلیم حاصل کریں گے, کیسے ان کو باپ کا پیار ملے گا, اور وہ کیسے رہ سکیں گے, تم دونوں کی ضرورت ہے ان کو. اور حلالہ بھی جس سے ہوا وہ بھی بس کیا بتاؤں میں آپ کو, سوچتی ہوں تو رونا آتا ہے مجھے. کس شخص سے ہوا, آپ جانتی تھی اس کو؟ ہاں میں ان کو جانتی تھی لیکن کبھی سوچا نہیں تھا, کیونکہ میں ان کو ہمیشہ بھائی کہتی تھی. وہ میرے شوہر کے نا کزن تھے اور میں نے ان کو ہمیشہ اپنے بھائی کی نظر سے دیکھا. تو آپ سے رضامندی نہیں لی گئی؟ نہیں, ان کے پاس اس سے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی, کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس پہ وہ اعتبار کرتے. کیونکہ جب بھی میں سوچتی ہوں کہ میری شادی ان سے ہوئی اور میں 2 دن ان کے ساتھ رہی اور پھر میرا نکاح ان سے ہوا, تو وہ ساری چیزیں مجھے سونے نہیں دیتی. تکلیف دیں آپ کے لیے پورا مرحلہ. جی ٹھیک ہے شائستہ. کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں ایک سٹوری پڑھی جہاں پر انڈیا میں دہلی کا یہ واقعہ تھا, جہاں پر پسند کی شادی ہوتی ہے اور 18-21 سال کی خاتون اور لڑکا عمر بتائی جاتی ہے. اس صورت میں گھریلو ناچاکی یا جذباتی فیصلے آپ کو پتہ اس عمر میں ہو جاتے ہیں, تو حلالہ کیا جاتا ہے ایک 70 سالہ 60 سالہ آدمی کے ساتھ, اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ شخص بعد میں طلاق دینے سے انکاری ہو جاتا ہے. اور اب آپ سوچیں کہ یہ اس خاتون کے لیے کتنی ذہنی اذیت یا ذہنی کوفت یا کتنی تکلیف کی بات ہے جو اس پورے مرحلے سے گزرتی ہے. اور جیسا کہ شائستہ نے بولا کہ اب یہ بات ان کو بے چین کیے رکھتی ہے ہر وقت, اور ان کو رات کی نیند کا چین میسر نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک خاتون کے لیے بہت ہی اذیت ناک صورتحال ہو جاتی ہے پیدا. سنا آپ نے خاتون نے کیا کہا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ اینکر کا بھی سن لیں, انڈیا کا واقعہ کہ وہاں پر حلالہ کرایا گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, پنجاب کے اندر ایک عورت کا یہ بیان آیا تھا, کلپ کے اندر اس کی باتیں سنوائی گئیں, 6 مرتبہ اس کا حلالہ ہوا ہے. اور پھر یہاں تک واقعات پیش آتے ہیں, حلالہ کرنے والا کبھی اس عورت کا سسر ہے, حلالہ کرنے والا کبھی اس عورت کا دیور ہے, حلالہ کرنے والا کبھی طلاق دینے والے شوہر کا کزن ہے. یہ کیا, یہ ہے حرامی پنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حرامیوں پر
ایسے حرام کام کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ہے۔ تو میں مفتی طارق مسعود صاحب سے کہوں گا، اگر آپ نے حدیثیں پڑھی ہوئی ہوتی نا تو پھر آپ اہل حدیثوں کا ایسا نہ کہتے۔ آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی، آپ نے فقہ پڑھی ہے۔ آپ کے دارالعلوم مفتی تقی عثمانی صاحب کا ادارہ، جہاں 10 12 مفتی بیٹھتے ہیں، انہوں نے پہلے فتویٰ دیا کہ جی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، حلالہ ہوگا، اور پھر آپ ہی کے عالم سید عتیق الرحمن گیلانی جو بنوری ٹاؤن سے انہوں نے عالم کا کورس کیا ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے اخبار نوشتہ دیوار کے اندر لکھا، 2017 کا اخبار ہے، کہ سید عتیق الرحمن گیلانی کا چھوٹا سا کتابچہ بھیجا گیا وہاں ان کے پاس بنوری یہ دارالعلوم کورنگی میں، تو مفتیوں نے وہ رسالہ پڑھ کے کہا کہ لڑکا لڑکی کو لے آؤ، 3 طلاق سے 3 طلاق نہیں ہوئی ہیں، 2 طلاقیں ہوئی ہیں، ہم بغیر حلالے کے رجوع کرا دیتے ہیں۔ یہاں تو آپ لوگوں کے مفتیوں کی یہ کیفیت ہے، تو کیا حدیثیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ چھوٹا سا 100-150 صفحے کا رسالہ بھیجا گیا، اب اپنا فتویٰ بدل رہے ہو، اب حدیثیں سامنے آئی ہیں، آپ لوگ 8 سال 10 سال لگاتے ہو کس کے اوپر؟ فقہ کے اوپر، آپ حدیثوں کے اوپر نہیں لگاتے۔ میں بھی مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے بنوری ٹاؤن میں تعلیم حاصل کی ہے، وہاں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، وہاں پر بخاری اور مسلم پڑھائی جاتی ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، استاد بیٹھے ہوئے، سب خاموش بیٹھے ہوئے، اور ورق پر ورق کی گردانی ہو رہی ہے، 1 سال کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم ساری مکمل ختم کر لی گئی۔ یہ تو دورہ ہوتا ہے، یہ حدیث نہیں پڑھائی جاتی۔ فقہ کی کتاب قدوری چھوٹی سی 200 صفحے کی، وہ اس کو پورا سال لگاتے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ تو حدیث نہیں پڑھتے، آپ لوگ فقہ پڑھتے ہیں، اسی لیے بہکے ہوئے ہیں اور حرام کام کروا رہے ہیں، حلالے کروا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے ایسے مفتیوں کو۔